بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ دعوت و تبلیغ کے متعلق احکام قرآنی اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں بات ہوگی۔ دعوت و تبلیغ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اسلام کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الہ العالمین نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر، آخری رسول اور وہ آخری انسان تھے جن کو اللہ نے انسانیت کی بھلائی کے لیے مبعوث فرمایا تھا۔ اس کے بعد الہ العالمین نے نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا اور یہ نبوت والا کام، اچھائی کی ترغیب اور برائی سے بچنے کی ترغیب، یہ الہ العالمین نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سونپ دیا ہے۔ اس کے لیے قرآن مجید میں بھی الہ العالمین نے مختلف آیات نازل فرمائی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے ارشادات مبارکہ سے امت کی رہنمائی فرمائی ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، لوگوں کی رہنمائی کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالے گئے ہو، تأمرون بالمعروف، تم نیک کاموں کا حکم کرتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور تم برائیوں سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور الہ العالمین کی ذات پر ایمان رکھتے ہو۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اس امت کو بہترین امت اس لیے کہا ہے کہ اس امت کا مقصد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے ہے، لوگوں کو نیکی کا حکم کرتی ہے اور برائیوں سے منع کرتی ہے۔ پہلی امتوں کے ذمے یہ کام نہیں تھا، بلکہ پہلے جب امتوں میں بگاڑ آتا تھا، الہ العالمین کسی نبی یا رسول کو بھیج دیتے تھے، مگر اب الہ العالمین نے یہ فرما دیا ہے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ذمے ہے یہ کام، اور اس امت کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور برائی سے منع کرے۔ قرآن مجید کا اول مخاطب اللہ کا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس کے بعد ساری امت ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کی ایک دوسری آیت میں فرماتے ہیں، یا ایھا الرسول، اے برگزیدہ رسول، بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ کے رب کی طرف سے جو کچھ بھی آپ کی طرف نازل ہوا ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچا دیں۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے اللہ رب العالمین کا پیغام نہیں پہنچایا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور الہ العالمین آپ کے دشمنوں سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک الہ العالمین کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے تبلیغ کی ترغیب دے رہے ہیں۔ تو قرآن مجید کا اول مخاطب اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے اور اس کے بعد اس پیغمبر کی امت یعنی میں، آپ، ہم لوگ ہیں۔ تو یہ کام اب میرا اور آپ کا بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے ذمے لگایا ہوا ہے۔
قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قل، اے میرے پیغمبر آپ فرما دیں، ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ، یہ ہے میرا راستہ کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، علی بصیرۃ بصیرت پر قائم ہوں، انا میں خود بھی، ومن اتبعنی اور جس نے میری اتباع کی، میری پیروی کی، وسبحان اللہ اور اللہ رب العالمین کی ذات پاک ہے، وما انا من المشرکین اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اس آیت میں بھی الہ العالمین پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تعلیمات دے رہے ہیں کہ آپ اپنی امت کو یہ تعلیم دیں کہ ان کا راستہ اللہ کی طرف بلانے کا راستہ ہے، اور آپ ساتھ اپنے آپ کو بھی پیش کریں کہ یہ میرا بھی راستہ ہے اور جو میری پیروی کرنے والا ہے اس کا بھی یہی راستہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، ادعو آپ بلائیں، الی سبیل ربک اپنے رب کے راستے کی طرف یعنی راہ ہدایت کی طرف، بالحکمت حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ اور اچھی نصیحت کے ساتھ، وجادلہم اور ان کے ساتھ بحث و مباحثہ کریں، باللتی ہی احسن عمدہ طریقے کے ساتھ، ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلی، بے شک آپ کا رب جانتا ہے کہ جو بندہ بھی اس کے راستے سے بھٹک گیا ہے، وهو اعلم بالمہتدین اور وہ ہدایت والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ تو یہ کچھ قرآن مجید کی آیات تھیں جن میں واضح طور پر اور دو ٹوک انداز میں الہ العالمین نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے دعوت و تبلیغ کا کام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے لگایا، پھر ان کے توسط سے میرے اور آپ کے ذمے لگایا۔ اب احادیث کی طرف آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جس بندے نے بھی نیک کام کی طرف رہنمائی کی تو اس بندے کو کام کرنے والے کی طرح ہی اجر ملے گا۔ صحیح بخاری میں روایت ہے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو علم یعنی جھنڈا دیتے ہوئے عطا فرماتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ اللہ کی قسم تمہاری وجہ سے ایک آدمی کا ہدایت پانا تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اسی صحیح بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے سے امر بالمعروف کی اہمیت کو سمجھایا ہے۔ مثال پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ یوں فرمائی تھی کہ ایک کشتی ہو، اس کی کچھ لوگ اوپر کی منزل میں رہتے ہوں، کچھ نیچے کی منزل میں رہتے ہوں، اور پانی کا انتظام کشتی کے اوپر کی منزل میں ہو۔ جب نیچے والوں کو پانی کی ضرورت پڑے تو وہ اوپر جا کر پانی لے لیتے ہوں، اور یہی نیچے رہنے والے اگر یہ سوچنے لگ جائیں کہ ہم بار بار اوپر جاتے ہیں تو اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے ہم کشتی کے اندر سوراخ کر لیتے ہیں تاکہ نیچے سے پانی اوپر آ جایا کرے اور ہم وہی پانی لے لیا کریں، اس سے ہمارے لیے بھی سہولت ہوگی اور اوپر کے لوگوں کو بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ ایسی صورت میں اگر اوپر کے پورشن والے یا اوپر کی منزل والے لوگ نیچے والے کو نہیں سمجھائیں گے تو وہ کشتی ڈوب جائے گی اور وہ سارے اوپر والے بھی اور نیچے والے بھی غرق ہو جائیں گے۔ لیکن اگر اوپر والے ان کو اس کام سے منع کر دیں گے
تو اوپر کا پورشن بھی اور نیچے کا پورشن بھی دونوں غرق ہونے سے بچ جائیں گے۔ تو یہ مثال دی ہے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بھی، کہ اگر کسی کو برا کام کرتے ہوئے دیکھیں گے اور اس کو روکیں گے نہیں تو اس کا وبال ہماری جان تک بھی ضرور پہنچے گا۔ اس کے علاوہ سنن ترمذی میں زید بن ثابت اور جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہما سے مختلف روایات ہیں جن کا مفہوم یہی بنتا ہے کہ اگر آپ کے پاس احادیث مبارکہ ہوں یا آپ کے پاس دین کا علم ہو تو آپ دوسروں تک اس کو پہنچا دیں، کیونکہ جب آپ کسی دوسرے کو احادیث مبارکہ سکھائیں گے تو ہو سکتا ہے جس کو آپ سکھا رہے ہوں اس کو الہ العالمین نے زیادہ فقاہت عطا کی ہو اور وہ آپ سے زیادہ اس امت کے لیے نفع کا اور اس امت کے لیے رحمت اور بخشش کا سبب بن جائے۔ دین کا جو بھی حکم، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بھی حدیث، قرآن مجید کی کوئی بھی آیت اگر انسان کو یاد ہو تو کوشش کرے کہ اس کو پھیلا دے تاکہ اس سے زیادہ فائدہ حاصل ہو سکے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اچھے کام کرنے کی، اچھے کاموں کی تلقین کرنے کی اور برے کاموں سے بچنے کی اور لوگوں کو برے کاموں سے بچنے کی تلقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔